اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. حاضرین المحترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک جو اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور ہمارا عنوان گفتگو ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح جو ماہ رمضان میں ممکن ہے. اس ماہ رمضان میں اگر انسان بخشا نہیں گیا تو پھر اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے خود اس کا نام دلالت کرتا ہے شہر المواسات، برابری کا مہینہ ہے. امیر غریب، کالے گورے، اپنے پرائے، نیکوکار، سب برابر. شہر البرکہ، ہر طریقے کی برکتیں پائی جاتی ہیں اس میں. اگر پانی برکت ہے، شب قدر برکت ہے، دیگر تمام چیزیں برکت ہیں، تبرک ہیں، برکت والی ہیں، تو یہ ماہ رمضان کا نام ہے برکت. شہر المغفرہ، آف درگزر، بخشش، اس کا نام ہے. شہر الرحمہ، رحمت کا شہر، رحمت کا مہینہ. اب رحمت کتنی طریقے سے ہے، کس طریقے کی ہے، کون کون سی چیزیں اللہ نے رحمت قرار دی ہے، ساری رحمتیں اور برکتیں اللہ نے اپنے اس مہینے میں نازل فرما دی. شہر التوبہ ہے، یہ مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے. بھٹکے ہوئے انسان خدا کی طرف چلے جائے، خدا کا بندہ ہے تو خدا خود بلا رہا ہے، توبہ کر لو، آؤ جا میرے پاس. شہر الانابہ، باز گشت کا ہے، پلٹ آؤ. ماہ رمضان سے پہلے جیسے بھی تھے، گناہگار تھے، آؤ میری بارگاہ میں میرے بن جاؤ. شہر الاستغفار، استغفار کا مہینہ ہے. شہر الدعا، دعا کا مہینہ ہے. شہر العبادہ، عبادت کا مہینہ ہے. یقیناً آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اس نے نازل فرمائی ہے، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، مناجات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یقیناً یہ مہینہ ان تمام خصوصیات کا مالک ہے جس کی طرف ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. ماہ رمضان یقیناً انسان کی زندگی میں اس طریقے سے آتا ہے. کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں روزے کے فلسفے کے ضمن میں بیان کیا تھا. اس میں ہے روزہ باعث تقویٰ ہے، متقی بنانے کا بہترین ذریعہ ہے روزہ. اس کے بعد دوسری چیز ہے ماہ رمضان المبارک
فقیر اور محتاجوں سے ہمدردی کا ذریعہ ہے. یہ فلسفہ ہے روزے کا. بچپن سے عیش آرام میں پرورش پانے والے دولت مند انسان عام طور سے محتاجوں کے درد کو نہیں سمجھ پاتا، لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے اور اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ غریبی کیا ہے، فقر کیسے کہتے ہیں، اور محتاجی کا درد کیا ہوتا ہے. اس صورت میں اس کی آنکھوں کے سامنے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ فقیروں سے، مسکینوں اور محتاجوں سے ہمدردی کرنے لگتا ہے اور ان کا ہمدرد بن جاتا ہے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا فلسفہ دولت مند اور فقیر برابر ہو جائیں، اس لیے کہ دولت مند شخص بھوک کی سختی سے واقف نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ، دولت، عیش آرام ہے، وہ نہیں جانتا کہ بھوک کہتے کسے. سختیوں سے واقف نہیں ہوتا، لہذا وہ فقیر کی مدد بھی نہیں کرتا. لہذا خداوند عالم نے یہ چاہا کہ روزے کے ذریعے اپنے مخلوقات پہ برابری پیدا کر دے بھوک اور رنج اور غم اور مزہ کے دولت مندوں کو بھی چکھا دے، تاکہ وہ کمزور اور بھوکے شخص پر رحم کر سکے. یہ چھوٹی باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور بار بار ان چیزوں کا تذکر اور یاد دہانی یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند ہے اگر انسان مومن ہے. اس کے اور تیسرے فلسفے میں قیامت کی یاد آتی ہے. یعنی روزہ رکھ رہے ہیں تو غریب کا احساس ہو، روزہ رکھ رہے ہیں تو تقویٰ ہو، خوف خدا بڑھتا جائے، یاد خدا بڑھتی جائے، انسان خدا کا پرہیزگار بندہ بنتا جائے. جیسے میرا رمضان سے پہلے تھا اور بعد میں ویسا نہ رہ جائے. رمضان یہ بازگشت کا مہینہ ہے. جو ماہ رمضان سے پہلے خدا کی نافرمانی، خدا کی طرف بے توجہی کرتے تھے، پلٹ کر آ جاؤ. اس کا فلسفہ قیامت کی یاد ہے. روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی سختیاں انسان کو قیامت کی یاد دلاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر انسان کے دل میں قیامت کی یاد زندہ ہے، اس نصیبی ہے کہ آپ حضرات ایسے بند میں بھی سن رہے ہیں اور یہاں حاضر ہوئے. زیادہ مجمع تو نہیں جمع کیا، تو 2-4 ہی چلے. ٹھیک ہے، کم از کم معلوم تو آ رہا ہے کہ بھئی ہاں سامنے کسی سے بات کی جا رہی ہے. انسان کے دل میں قیامت کی یاد زندہ رہے تو وہ شخص نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا، اس مہینے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. چونکہ قیامت کے دن کی یاد کا سبب اور قیامت کی یاد انسان کو جہنم سے نجات دیتی ہے، لہذا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، صوم شہر رمضان فإنہ جنت من العقاب. ماہ مبارک رمضان کا روزہ عذاب کے مقابل میں ایک سپر ہے. سپر انسان بدن میں لگاتا ہے تاکہ اس سے تیر نہ لگے، کیونکہ جہنم کی آگ سے، عقاب الہی سے، عذاب الہی سے بچنے کی بہترین ڈھال ہے. اور اس کے بعد صبر کی تعلیم، روزہ ایک صبر کی تعلیم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کے ذریعے مدد مانگو، صابر بن جاؤ، صبر کی تلقین کرتے رہو، رابطہ رکھو، تقویٰ اختیار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو صبر کی تعلیم ماہ مبارکت رمضان دیتا ہے، اور روزے کا ایک فلسفہ ہے صبر. انسانی زندگی میں صبر اور استقامت، مضبوطی، ڈاماڈولی زندگی ختم کر کے شکوک و شبہات سے نکل کر
ایک استوار استقامت مضبوطی کے ساتھ اہم کردار ہے، اور صبر کی عظمت اور فضیلت ناقابل انکار حقیقت ہے۔ قرآن مجید نے روزے کو صبر سے تعبیر کیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو ہمارے عنوان کی آیت ہے۔ صبر، روزہ اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ائمہ معصومین نے اس آیت میں صبر کی تفسیر روزے سے بیان کی۔ پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ماہ رمضان کو ماہ صبر قرار دیا اور فرماتے ہیں شہر الصبر ان الصبر ثواب الجنہ۔ اللہ اکبر۔ اصول کافی جلد نمبر 5 میں ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت۔ تفسیروں میں اس کے حقیقت تک بیان کیا گیا ہے کہ صبر یعنی امام حسن مجتبیٰ، صلاۃ یعنی امام حسین، جبکہ بہت سے لوگوں نے اس کو الٹ بتایا ہے کہ پہلے صبر پھر صلاۃ، انسان کے اندر صبر پیدا ہو پھر خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ صبر یعنی حسین ابن علی، صلاۃ یعنی امام حسن مجتبیٰ۔ حسین کی قربانی، حسین کی یاد تمام عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ فلسفہ روزہ میں جسمانی صحت اور عافیت، علم طب اور ڈاکٹروں کی زبان میں طبیبوں اور حکیموں کے یہاں ثابت ہو چکا ہے کہ روزہ مختلف امراض کا علاج ہے۔ کہا جاتا ہے پیٹ ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کا گھر جڑ ماں پیٹ ہے، یعنی بیماریوں کی جڑ چونکہ روزے کے ذریعے معدہ ہاضمے کو آرام ملتا ہے، لہذا اس کے ذریعے بہت سے جسمانی مرض کا ازالہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ انسان کا معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور کھانے سے پرہیزی کا علاج ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ بارگاہ خدا منان میں دعا ہے کہ ہمیں حقیقی روزہ داروں میں شامل فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے بارگاہ رب العزت میں جہاں روزے کے فلسفے، روزے کا مقصد خود خاتون جنت نے فرمایا ہے اپنے خطبہ فدق میں۔ لوگ سمجھتے تھے صرف کھجور کے دانے لینے گئے، پورا دین اسلام جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے دربار میں بتا دیا، اور ایھا الناس کہہ کے اے لوگو، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، یعنی اس میں بھی آپ نے روزے کے فلسفے بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا فرض اللہ الصیام تثبیعۃ بالاخلاص، اللہ تعالیٰ نے روزے کو واجب فرض کیا ہے تاکہ لوگوں میں اخلاص، سچائی قائم ہو سکے۔ روزہ ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس میں مکمل اخلاص ہے، جہاں ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے۔ روزہ کچھ نہ کرنے کا نام روزہ ہے۔ باقی تمام عبادتیں آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے جسم، ہمارے اعضاء ہلتے ہیں، حرکت کرتے، کچھ اپنے زندگی سے ہے، چاہے وہ نماز ہے، رکوع و سجدے ہیں، حج ہے، عرفات، منا، سعی، طواف۔ آپ دیکھیں جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینا، حج، میدان میں جانا، امر بالمعروف، کسی کو ہدایت کرنا، اچھائی بتانا، برائی سے روکنا، جتنے بھی احکام شریعت ہیں اس میں کچھ کرنا ہے۔ صرف روزہ ایک ایسا ہے کہ صرف اللہ سے تعلق ہے، اللہ جانتا ہے کہ روزہ ہے انسان، جس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کو سختی اور مشکل پیش آتی ہے
اور اس پر خداوند عالم فرماتا ہے صبر سے مدد کرو، حاصل کرو۔ صبر و تحمل روزہ سکھاتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ روزہ کا رکھنا اپنے اوپر واجب اور لازم جان لو، اس لیے کہ روزہ دار جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بدن کی زکوٰۃ، لکل شیء زکوٰۃ، زکوٰۃ البدن الصیام، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل شیء باب و باب العبادہ صوم، ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور روزے کا دروازہ، روزے دار جو ہے روزے کا دروازہ روزہ ہے، عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ ہر چیز کا ایک دروازہ ہے لیکن عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ لہذا ہم دروازے کے قائل افراد اس چیز کی طرف متوجہ ہیں کہ یقیناً ہم بارگاہ رب العزت میں روزہ رکھ کے یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ دنیا والوں، روزہ ماہ رمضان میں اس فلسفے کے ذریعے سے انسان رکھے گا تو بارگاہ رب العزت میں کامیاب ہوگا۔ آج دن 5 ماہ رمضان، جہاں تک آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شب آنے والی ہے، وہ 6 رمضان المبارک جو رحمت کے 10 دن ہیں آنے والی ہے۔ 6 ماہ رمضان میں ایک مناسبت ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ جاری ہوا، جس پر امام رضا علیہ السلام کے سگنیچر تھے، ان کے نام کا پیسہ ایجاد ہوا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی۔ اس مہینے کی 6 تاریخ کو توریت نازل ہوا۔ تمام آسمانی کتابیں اسی ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ میں نے گزارش کیا تھا کہ اللہ نے 120 کتابیں جو نازل فرمائی ہے سب کو جمع کر دیا 4 کتابوں میں، توریت، انجیل، زبور، قرآن، تینوں کو قرآن مجید میں جمع کر دیا۔ قرآن کو سورہ حمد میں جمع کر دیا، سورہ حمد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نقطہ علی ابن ابی طالب۔ کل کائنات کا علم علی کے پاس ہے۔ اس مہینے کی 6 تاریخ کو توریت نازل ہوئی ہے، جسے پروردگار نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے تختی جو ہم بچپنے میں لکھتے رہتے ہیں، شکل میں عنایت فرمایا، اور جس کے لینے کے لیے جناب موسیٰ کوہ طور پہ جا کر خدا کا مہمان رہنا پڑا اور مسلسل عبادت میں اوقات میں گزارا، لیکن جناب موسیٰ کے واپس آنے تک قوم گمراہ ہو گئی۔ یہودیت اور شیعت مومن میں بنیادی ایک فرق وہ ہے کہ یہودیت غیب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آج بھی الحمدللہ غیبت کے زمانے میں ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر جناب موسیٰ گئے تھے، 10 دن اللہ نے اور بڑھا دیا، 10 دن کی غیبت برداشت نہیں کر پائے، 30 دن تو بتائے کہ گئے تھے، گمراہ ہو گئی۔ جناب ہارون کے مسلسل ہدایت کے باوجود حق و باطل میں تمیز اور امتیاز پیدا نہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ جو قوم کتاب آنے سے پہلے اس طرح گمراہ ہو جائے، وہ کتاب سے کیا فائدہ اٹھائے گی، اس کے احکام پر کیا عمل کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہودیوں کو توریت پر عمل نہ کرنے کے بنا پر گدھا حمار سے تعبیر فرمایا، جس پر کتابیں لادی جاتی ہیں لیکن اس پر کتاب سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ ہے یہودیت کی تعریف، جہاں صرف کتابیں جو ہے وہ پیٹھ پہ ہوتی ہیں اور اصلیت سمجھنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا دن بارگاہ رب العزت میں دعا اور مناسبات کا دن ہے، اور یقیناً آج کا ذکر 100 مرتبہ یا حی یا قیوم
حسبی اللہ و نعم الوکیل 1000 مرتبہ، یا متعالو 541 ٹائم۔ آج کی نماز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی قبر کی تاریکیوں اور اندھیروں کو ختم کر دے گا اور قیامت تک اس کے قبر کو روشن کر دے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ، الحمدوں کے بعد 1 مرتبہ سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کے بعد تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، پھر دعا۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں، جو آج کے دن 4 رکعت نماز 2 کر کے صبح کی طرح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ اس کے توبہ قبول فرمائے گا اور یقیناً اسے بہت بڑا درجہ دے گا۔ زیادہ زیادہ انسان اپنی حاجتوں کی برابری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان درود پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ آج کی شب جو 6 ماہ رمضان ہے اس میں 4 رکعت نماز ہے۔ الحمدوں کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرنا، ہر رکعت میں سورہ ملک تبارک جسے کہتے ہیں اس کی تلاوت کرنا، اور اس کا بے انتہا اجر و ثواب ہے، امیر المومنین نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد 20 رکعت نماز ہے۔ پھر ایک نماز جو ہے 2 رکعت نماز جو 70,000 گناہ معاف کر سکتی ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ ماہ رمضان کی ہر شب میں 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اور اس کی برکت، اس میں رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھے، اور نماز ختم ہونے کے بعد دعا کرے، سبحان من ہوا حفیظ لا یفعل، سبحان من ہوا رحیم لا یعجل، سبحان من ہوا قائم لا یسحو، سبحان من ہوا دائم لا یلحو۔ پاک تر ہے وہ پروردگار، وہ خدا ایسا نگہبان ہے کہ غافل نہیں ہوتا، پاک تر ہے، مہربان ہے جو جلدی نہیں کرتا، پاک تر ہے وہ قائم جو کبھی بھولتا نہیں ہے، پاک تر وہ ہمیشہ رہنے والا جو مکمل ہے، کم نہیں ہوتا اور ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد 7 مرتبہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر پڑھیں سبحانہ سبحانکا 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 یا عظیم اغفر للذنب العظیم، تو پاک ہے، تو پاک ہے، پاک تر ہے، بڑائی ہے، میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر 10 مرتبہ صلوات پڑھیں، حق تعالیٰ اسے 70,000 گناہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ آج کے اعمال جہاں انسان بارگاہ رب العزت میں متوجہ ہوتا ہے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ان تمام عبادتوں کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جہاں انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں اس طریقے کی عبادت کرتا ہے، اور یقیناً اسے کرنا بھی چاہیے۔ آج جو لوگ رات کی شب میں دعا مانگی گئی تھی کہ جس میں اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عباد الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیاء المقربین برافتک یا ارحم الراحمین، اے میرے اللہ آج کے دن مجھے بخشش مانگنے، استغفار مانگنے والوں میں قرار دے، آج کے دن مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزاروں بندوں میں شامل فرما، آج کے دن مجھے اپنے نزدیک دوستوں میں قرار دے، اپنی محبت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 5ویں دن جنت المعلا بہشت کے اقسام میں سے ہزار شہر یعنی 10 لاکھ تم کو عطا کرے گا. ہر شہر میں 70,000 گھر ہوں گے، ہر گھر میں 70,000 کھانے کے دسترخوان سفرے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 70,000 جوڑے دسترخوان بچھے ہوں گے، چھوٹے بڑے دسترخوان بچھے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 60,000 رنگ کی غذائیں ہوں گی، جن میں سے کوئی بھی دوسری غذا کی طرح نہیں ہے، سب الگ الگ. اللہ یہ دسترخوان بچھے گا 5ویں روزے کو رکھنے والے اور 5ویں ماہ رمضان کے یہ دعا پڑھنے والے. اور دعا کا فلسفہ کیا ہے رات کی تقاریر میں آپ سنتے ہیں، اس کا تفسیر، اس کی تشریح اور اس کی طرف آمادگی. آج کی رات جو آئے گی اس میں ایک دعا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول نے فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرو، اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات وسقط من منک وعیادک یا منتہی رغبت الراغبین. جب آپ کے پاس یہ کلپ پہنچے گی تو رات ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. اے اللہ آج کے دن مجھے چھوڑ نہ دے کہ تیرے نافرمانی میں لگ جاؤں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. اے میرے اللہ آج مجھے چھوڑ نہ دے. ارے میں اتنے دن 5 دن تو نمازیں اتنی پڑھ دی، ایک دن چلو ٹھیک ہے، چلو ٹی وی دیکھ لیں، سیریل دیکھ لیں، یہ چیزیں مجھے چھوڑ نہ دے کہ تیری نافرمانی، تیرے مخالفت میں لگ جاؤں، اور نہ مجھے اپنا غضب کا تعزیہ نہ مار. آج کے دن مجھے اپنے احسان اور نعمت سے مجھے اپنی ناراضگی کے کاموں سے بچا رہا. اے رغبت کرنے والوں کے آخری امیدوار. اب جب انسان نے یہ دعا پڑھ لی اور اس کے دعا کی کیفیت اور اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں ڈھال لیا اور دعا کے حساب سے زندگی چلانے لگا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا عالم چھٹے دن تم کو بہشت دار السلام اسلام کے گھر میں 1 لاکھ شہر عطا کرے گا. ہر شہر میں 1 لاکھ گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 1000 ذرات لمبی، 1000 ہاتھ لمبا ایک تخت ہوگا، اور ہر تخت پر ایک بیوی حور العین ہوگی، جس کے بعد 30,000 لباس اور ملبوبات اور یاقوت سے بنے ہوئے ہوں گے. ملبوس عباس یعنی کپڑے کو 100 کنیزیں اٹھائے ہوں گی. ایسی سجی سمری ہوگی، اور اللہ کی طرف سے گفٹ ہوگا کہ وہ ہر طریقے کے خطا درگزر کر دی جائے گی، معاف کر دی جائے گی. تو یہ تھا وہ فلسفہ جہاں ہم بارگاہ رب العزت میں تمام تر غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنی خطاؤں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری خطا کیا ہے اور خطا کس طریقے سے معاف کی جا سکتی ہے. تو ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح، یہ موضوع چل رہا تھا جو آپ سماعت فرما رہے تھے. اب رہا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خطا کار جانتے ہی نہیں. سب سے زیادہ میں متقی و پرہیزگار اور مومن ہوں، ہمارے اندر کیا نقص ہو رہا ہے. لیکن اگر آئینہ دیکھا جائے اور انسان دوسرے کو آئینہ نہ دکھائے، بلکہ انسان اپنے آپ کو بارگاہ رب العزت میں اس طریقے سے آمادہ کر لے کہ یقیناً ہم دوسرے کو جو آئینہ دکھاتے ہیں خود اپنے آپ کو آئینے کی طرف متوجہ کر لیں کہ میرے کریم پروردگار یہ آئینے میں کیا دکھ رہا ہے. کل آپ نے سماعت فرمایا کہ ہم اپنے زندگی میں تلاش کریں خطائیں، غلطیاں اور کوتاہیاں، کہ یقیناً ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں کیا کیا ہیں. ان غلطیوں اور کوتاہیوں میں اگر انسان صحیح معنوں میں بارگاہ رب العزت میں آمادہ ہے
تو ہر طریقے کے وہ شر اور فساد سے محفوظ ہے۔ ان خطاؤں میں کل ہم جلسی اور حسد کرنے والے ہیں۔ ہم نے تلاش کیا اپنے اندر میں کہ آیا میرے اندر وہ علامتیں، وہ صفتیں پائی جاتی ہیں جو حسد کرنے والے ہیں، اور حسد کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نارمل ہم تو کہتے ہی ہیں کہ ہم حسد نہیں کرتے، جلن نہیں کرتے۔ دوسری چیز آج ہم یہ غور کر لیں کہ کیا ہم ریاکار ہیں؟ دکھاوا ہمارے اندر زندگی میں، کسی سے بڑا دکھاوا کرتے تو کبھی بھی نہیں مانیں گے، ہم بھی نہیں مانیں گے کہ ہم ریاکار ہیں، لیکن اس کی کچھ علامتیں ہیں، اور اس کے بعد وہ خطائیں، اور اس کے بعد ان خطاؤں کا علاج۔ آپ کی زحمت تمام، ہر دن ایک خطا اپنی ہم تلاش کریں اور ان خطاؤں کو دھلنے، ختم کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ آہستہ آہستہ ایک ایک غلطی ہم جو ہے ڈھونڈیں گے اور چھوڑیں گے تو ہماری لائف ٹھیک ہو سکتی۔ اکٹھا ہم چاہیں کہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آگ میں کدا دیں، جلا کے رکھ دیں، بھوکے ہو کے مر جائیں، اور دن رات سب کچھ چھوڑ دیں، سے مصلے پہ بیٹھے رہیں، اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ جب اس کے پاس کوئی ہوتا ہے تو وہ اللہ کے لیے عمل میں اور لالچی بڑھ جاتا ہے۔ کسی کے احساس ہوا کہ کوئی آنے والا ہے، اور آنے والا جب ہو یا سننے والا ہو تو نمازیں بڑھ جاتی ہیں، دعاؤں میں آوازیں بڑھ جاتی ہیں، سورہ کی آوازیں بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے ہی انسان کسی کے پاس ہونے کا محسوس کرتا ہے تو اللہ کے لیے عمل میں اس کے حریص اور لالچ پن بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نماز بھی انسان ریاکاری کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو روزانہ یہ سوچتا ہے کہ محلے کو دکھاوے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کتنا بڑا نمازی ہے، اور اس جیسی نماز تو ہونا چاہیے اور ایسی نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ لہذا اس نے اپنی بستی سے نکل کر ایک ویران مسجد میں گئے جہاں کوئی نہیں جانتا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں، کوئی آدمی نہیں۔ بڑا خوش ہوا کہ یہاں میں اور میرے اللہ اور اللہ کا گھر ہے۔ اطمینان کے ساتھ، یقین اور توکل اور بھروسے کے ساتھ عبادت کریں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یہ نمازوں پہ نمازیں پڑھتے جا رہے تھے اور رات گزرتی جا رہی تھی، یہاں تک ایک مرتبہ بارش ہوئی، اور بارش میں اسے محسوس ہوا کہ کسی نے دروازہ کھولا مسجد کا، اور آواز آئی دروازے کی۔ فوراً اس کے ذہن میں آیا کوئی آ گیا، ارے میرے علاوہ یہاں بھی ان لوگوں کو خبر ہو گئی کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو پھر اسی قرات کے ساتھ، اسی توجہ اور لو کے ساتھ، اسی بلند آوازوں کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا، اور یہ سوچتا رہا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سجدے پہ سجدہ کیا۔ جب صبح ہوئی اور مسجد سے نکلنے لگا، دیکھا دروازہ کھلا ہے۔ بارش کی وجہ سے باہر سے کتا مسجد کے اندر آ گیا، تو کتے کے خوف میں، کتے کی موجودگی میں اس نے اپنی نمازوں میں اور زیادہ توجہ بڑھا دی۔ یعنی یہ ریاکاری ہے۔ جہاں کسی کے محسوس ہونے کا انسان نے احساس کر لیا تو یقیناً اس کے تمام دیکھنے والا ہے تو جو ہے یہ افطاری کرا دو، دیکھنے والا ہے تو ایسی شان کی مجلس کرا دو، لوگوں کے درمیان ہنگامے ہوں گے اور باتیں ہوں گی، اس طریقے سے عمل کرا دو۔ تو میرے عزیزوں، جب تنہا ہوتا ہے تو سستی کرتا ہے، ارے بھائی پڑھ لیں گے نا، ابھی یہ کر لیں گے، ابھی کون دیکھنے ہیں، گھر میں بیٹھے نا، قرآن پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے۔ وہاں تو مسجد میں جانا ہوتا تھا، ایک پارہ پڑھنا پڑتا تھا اور نام لکھانا پڑتا تھا، حاضری ہوتی تھی، تاکہ 27 ماہ رمضان میں جب انعام بٹنے لگے تو میرا بھی نام ہونے لگے۔ ہم ریاکار ہیں یا نہیں؟ ہمارے اندر دکھاوا پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اپنے تمام کاموں میں لوگوں کی ستائش کا حریص ہوتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، کیا بنایا ہے، کیا پہنا ہے، کیا ہینڈسم ہے اور کیا خوبصورت ہے، اور کس طریقے سے۔ ہر کام میں وہ تعریف کی لالچ ہوتی، یہ ہے ریاکاری۔ اپنے تمام جد و جہد، کوشش کی، شہرت کی بنا پر سوار کر انجام دیتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، ایسے سنورو، ایسے بناؤ، ایسے کرو۔ یہ ساری کوشش اسی میں لگ جاتی کہ لوگ کیا کہیں۔
جب اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ اعمال بجا لاتا ہے کسی بات پہ بھی. جیسے تعریف، انسان تعریف کا محتاج ہوتا ہے، جیسے تعریف کی جائے تو اس کا وہ عمل آ گیا. ارے کیا شعر پڑھا، ارے جناب 2 شعر اور سنیں. ارے کیا مجلس چل رہی ہے، تعریف مجمع نے کہہ دیا، اچھا بات آ گئی ہے تو میں یہ 2 بات اور کہہ دیتا ہوں. آپ کا شوق اور ذوق ہے تو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، اور یہ بات ہے تو یہ بھی نعرہ لگا دو. یہ ساری چیزیں شہرات یا ریاکاری. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 100%. میں اپنی کیفیت اور آئینے دیکھ رہا ہوں کہ ہماری لائف میں خود کیسا دکھ رہا ہوں، اس میں ریاکاری ہمارے اندر پائی جاتی یا نہیں پائی جاتی. اس سے پہلے کہ لوگ آئینہ دکھائیں، ہم خود اپنی تصویر، اپنے ایمان، اپنی روح، اپنی فکر کو، اپنے خیالات، اپنی نیتوں کو دیکھ لیں. جب اس کی تعریف نہ کی جائے تو اس میں کمیاں آنے لگتی ہیں. تھوڑا سا کسی کو روک دے، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے. ارے جانے دے اس کا. جو تعریف کرتے ہیں، اچھا یہ بھی کھا لو اور وہ بھی کھا لو اور وہ کھا لو. آج انسان تعریفات کے ذریعے اپنا بہت سا فائدہ اٹھا لیتا ہے. چلو یہ تعریف سے خوش ہوتے ہیں نا، مکھن بازی کر لو، اپنا کام نکال لو. تنہائی سے زیادہ لوگوں کے سامنے میری دینداری زیادہ ظاہر ہوتی ہے. تنہائی میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کیسی بھی نماز اٹھے بیٹھے پڑھ لیا، کسی عالم میں پڑھ لیا. لنگی چادر جو ہے وہ ہاف پینٹ میں بھی ہوا تو پڑھ لیا. نہ کنگھے کا جو ہے ضرورت پڑی اور نہ جو ہے وہ اسپرے لگایا، نہ جو ہے وہ عطر لگایا، اور کچھ بھی نہیں، جیسے تھے ویسے ہی آ کے نماز پڑھ لی. لیکن جہاں باہر نکلنا ہوا، 4 بڑے لوگ آنے والے ہیں، لنگی بھی بدلی گئی، پینٹ بھی بدلا گیا، ہاف پینٹ بھی ہو گیا، کنگھا بھی ہو گیا، عطر بھی لگا دیا اور یہ بھی کر لیا. یعنی اب لوگوں کے درمیان میں جا رہے ہو، خدا کی بارگاہ میں نہیں جا رہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ریاکاری ہے. میرا بہت دل چاہتا کسی طرح میرے تمام اچھے کام ہیں، عام علم، اچھے کاموں کا علم دوسروں نے، میں کہنا تو نہیں چاہتا، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میری اچھائیاں لوگوں تک معلوم ہو. ہاں، بندے خدا کا بورڈ بھی لگا دیتے ہیں، یہ بات طے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کیا ہم بندہ ہیں، بندے کا مقام کیا ہے، بندگی کا عالم کیا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اچھائیاں دوسروں تک پہنچے، عام ہو. اس مشکل وقت میں اگر کسی کو راشن کورونا وائرس میں یا کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو یہ معلوم ہو کہ ہاں فلاں جگہ پہ ہم تو بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں اور اس کو کھلا رہے ہیں. اس میں فوٹو لیا جاتا ہے اور دوسروں کو دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. سب کیا چیز ہے. میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ لوگ میری ترقی اور کامیابی اور مرتبے سے متاثر ہوں. کیا انسان ڈیولپ کرتا جا رہا ہے، ترقی کرتا ہے. پھر میں کہتا رہی یہ تو میری محنت ہے. جیسے امیر المومنین نے ایک شخص کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا تو کہا تھا قمبر اسے قرآن کے کوئی فائدہ نہیں دے گا. جب قمبر نے اسے بعد میں پوچھا تو قمبر سے اس نے کہا کہ یہ تو میری محنت ہے. علی بن ابی طالب سے ہماری محبت کوئی نہیں، یہ میری جد و جہد، میری محنت ہے جو قرآن کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو ہر عالم میں انسان کو اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ آیا اس کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. میں لوگوں سے اچھے اخلاق سے اس طرح ملتا ہوں تاکہ میری اخلاقی بڑائی ہو، لوگ معترف ہو جائیں، ایکسپٹ کرنے لگیں میرے اخلاق کی. میں خدا کے ڈر سے گناہ چھوڑنے کے بجائے یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان میں میری امیج کیا ہوگی. خدا کیا ہوگا تو ہوگا، اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ میرے گھر کی آواز اور لڑائی جھگڑے کی آواز ہے، لوگوں کے درمیان میں کیا ہوگا، خدا کیا کرے گا، خدا کے درمیان میں کیا ہوگا، اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں. یہ ریاکاری ہے. میں اگر اپنے کسی عمل پہ تنقید سن لوں تو مایوس ہو جاتا ہوں، ہو کر اس نیک کام چھوڑ دیتا ہوں. جس پر بھی کمنٹ ہوا انسان سوچتا ہے جہاں چھوڑو، جانے دو،
یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے کہ اس میں ہر چیز میں نقطہ نکالتے ہیں، نقص نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، جانے تو جانے۔ ہمارے جانے کا انداز مسجد اور امام بارگاہ میں، مسجد میں جا کے بیٹھ گئے۔ حد ہے اس زمانے میں کہ مجلسوں میں جہاں یقین ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، ہم اپنے گاؤں میں 4 آدمی کے 10 آدمی 20 آدمی کے درمیان میں جو مجلس کرتے ہیں، جیسے ہمارے سونے کے جو لباس ہوتے ہیں اسی میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے بڑا رتبہ اور درجہ تو ہم انہیں اپنے آفس اور اپنے جو ہے وہ کاروبار اور بزنس کے لوگوں کے درمیان میں جاتے ہیں تو کیسے سج سنور کے جاتے ہیں، لیکن جب امام بارگاہ اور مسجد میں معصومین کے درمیان میں جاتے ہیں، کمال دیے کہ بنیان پہن کے، وہ بھی بنیان ہاف بنیان، اور پھر اس کے بعد ہم سب سے زیادہ یہی عالم اپنے بزنس والوں، تجارت کرنے والے، بڑے عہدے مندوں کے درمیان اسی طرح چلے جاؤ۔ نہیں شہر جانا ہے تو صدقے سنور کے جانا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ ہم ریاکار ہیں، اور ریاکار کا کوئی عمل بارگاہ رب العزت کو قبول نہیں ہوتا۔ ایک پورے درس ریاکاری پر آیت کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں۔ میں دوسروں سے باتیں کرنے میں اپنی خوبیاں ہی سامنے گنواتا رہتا ہوں، دوسروں کو بولنے ہی نہیں دیتا، میں اپنی تعریفیں، اپنی ہی باتیں، اچھا نا میں نے اس سوچ سے کیا تھا، اور میں نے یہ سوچا تو یہ کر دیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا یہ ہو گیا تھا، میں نے سوچا ہی تھا 2-4 دن پہلے کی ہونا ہے اور ہو گیا۔ سارے علم غیب ہمارے پاس، سارے امام نبی ہم ہی ہو گئے۔ اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی باتوں کو اتنی زیادہ خوبیاں سمجھتے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ چاہتا ہوں کہ ہر کام میں میری تعریف ہو، امر و نہی واجب ہونے کے باوجود صرف اس لیے نہیں بولتے کہ میں کیونکہ لوگوں کو اپنے خلاف کر دوں۔ میں چاہتا تو ہوں کہ لوگوں کی ہدایت کروں، اچھائی کی طرف بلاؤں، کہیں لوگ ہم سے بگڑ نہ جائیں، خراب نہ ہو جائیں، ہمارے تعلقات نہ ٹوٹ جائیں، برائیوں سے روکوں لیکن کہیں ہماری دوستی ختم نہ ہو جائے، یہ ڈر، یہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ میں اپنی اصلاح سے زیادہ دوسروں کی اصلاح کی فکر ہے۔ ارے لوگ ایسے سوچ لیں، سب مل کر ایسے دعا کر لیں، ارے زمانہ ہی ایسا ہے اور ماحول ہی ایسا ہے اور وہ کرتے ہی ایسے ہیں، سارے لوگ ایسے ہیں، ساری مسجد کے لوگ۔ کہ بابا ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنا ہے، ہم جیسے ایک آدمی بن جائیں گے تو پھر دوسرے بھی وہ سوچیں گے کہ ہم بھی ایسے بنیں گے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، ہمارے ساری نقطے بازیاں دوسروں کے اوپر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں، ویسے کیا تھا انہوں نے، وہ کیا تھا اور ایسا کیا تھا، سارے ہنگامے، سارے بحث، سارے مناظر، یہی ہے۔ ریا ایمان کے اعتبار سے دیکھیں، اعتقاد زبان سے، شہادتیں دل میں، عبادت واجبہ، واجبہ میں ریاکاری، عبادت واجبہ میں ریا کا مرتکب ہونا، عبادت کی صفتوں میں ریا، جو ایمان میں ہوتی ہے وہ ریا کی پہلی قسم ہے، جو عبادات میں ہوتی ہے اس کی تمام قسمیں حرام ہیں۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، صرف اشارے کافی ہیں۔ ان کاموں میں جو عبادت کے سوا ہوتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک مناجات، مباحات یا مکروہات۔ مباح ہے یعنی جس کا کر لینا نہ کرنا دونوں برابر ہے، مکروہ جسے ترک کر دینا بہتر ہے، کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں بھی ریاکاری۔ قیامت میں ریا کرنے والے 4 ناموں سے پکارے جائیں گے، جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، 4 ناموں سے بلائے جائیں گے، اے کافر، اے فاجر، اے غادر اور اے حاسد۔ اپنے اعمال میں ریا کریں، یہ بت ہے، آفتاب پتھر بن جاتے ہیں۔ اپنے نفس کو خدا مان لینا، اپنی انا پرستی، ریاکاری کے لیے کہا کہ یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ ریا کی تمام قسمیں شرعاً بری ہیں، ختم ہیں، غلط ہیں،
بلکہ تمام ہلاک کرنے والوں کا ذریعہ ہے۔ گناہ کبیرہ ہے ریا، انصاف کی حرمت تمام متفق علیہ کا مسئلہ ہے کہ ریا حرام ہے۔ ان میں 5 فصلیں ہیں، 5 اقسام ہیں، 5 درجات ہیں، 100 امراض ہیں روحانی، جسے ہم ماہ رمضان میں اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، سدھار کر سکتے ہیں، ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح۔ 100 ایسے روحانی مرض ہیں جو ماہ رمضان میں ہم صحیح کر سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں۔ کل میں ایک حسد کر رہا تھا، آج ریاکاری دکھاوا، اور اس کے 14 معالج ہیں۔ ماہ رمضان اصلاح کا مہینہ ہے اور اس کے ڈاکٹر کیا ہیں؟ 14 معصومین علیہ السلام۔ اور احتیاط کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، ایک ہوتی ہے دوا، اور ایک ہوتے پرہیز۔ ریا کے پرہیز کیا ہے؟ ستائش اور تعریف سے بچتے رہے، ڈرو۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ جو تمہاری تعریف کرے تمہارا دوست ہے، جو تمہارے نقص اور عیب کو تمہارے سامنے رکھے وہ تمہارا دوست ہے۔ اس کی جو تعریف کرتا ہے اس سے ڈرتے رہو۔ جو تمہارا نقص اور عیب بیان ہوتا رہے تو خوش ہو کہ کوئی بات پہنچ رہی۔ اپوزیشن ضروری ہے۔ انسان کو یہ نہ سوچ لے کہ کوئی ہماری طرف، ہماری آنکھیں ہماری طرف دیکھ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ تو انسان غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے۔ ظاہر خوبصورت اور باطن مرض، ظاہری جمیل اور باطن مریض، ان سب کا خیال رکھنا ہے۔ ریاکار کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اسی بات پر نجات ہے کہ کام خدا کے لیے کرو اور خدا کے حوالے کر دو، اور خدا ہی اجر و ثواب دینے والا، وہی دیکھنے والا، وہی نگراں، اور وہی انصاف کرنے والا، وہی اجر و ثواب دینے والا۔ ریا شرک ہے اور ریاکار جہنمی ہے۔ خلوص نیت پر باقی رہنا ضروری ہے، یہ اس کا علاج۔ سب سے بڑی عبادت مخفی عمل چھپا رہے، یہ سب سے بڑی عبادت۔ چھپا کرنے کی 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ عمل کو چھپا کے رکھنا، مصیبتوں پہ صبر ہے، مصائب کو چھپا کے رکھنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کو عام کر دینا، دکھاوا کر دینا، یقیناً تمام عبادتوں کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اب رہا مسئلہ، یہ سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، تو ہم کریں کیا؟ پیغمبر اسلام نے بھی ایک خطبے میں فرمایا، فَفَقُوهَا بِاسْتِغْفَارِ، استغفار کے ذریعے نجات حاصل کرو۔ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی کہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے، ہماری قوم جو ہے وہ ہلکی پھلکی ہے اور برداشت نہیں کر سکتی، شیطان حملہ کر دیتا ہے۔ شیطان کو اتنا پاورفل کیسے بنا دیا، کیوں بنا دیا؟ اللہ نے آواز دیا، نہیں، اپنے بندے مومن کو ہم نے طاقتور بنایا، اور اگر ان سے غلطی اور خطائیں ہو جاتی ہیں تو ہم نے توبہ رکھا ہے۔ صالح نیکوکار ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کرتا، انہیں بچاتا ہے، ان کی نیک انہیں توفیق ہی نہیں دیتا، اور انہیں استغفار کی دولت دیتا۔ آج کے دن کی دعا میں نے وعدہ کیا تھا رات کی مجلس میں کہ استغفار کے ضمن میں کچھ بیان کریں گے۔ استغفار کے بھی مراتب و درجات ہوتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلا استغفار یعنی دل کا استغفار وہ ہے جو صرف نادم اور شرمندہ ہو جانا، زبان سے استغفار کرے، یہ استغفار تخفیف ہے، خفی ہے۔ اس کے بعد بہت سے طریقے ہیں، انہی میں سے 5 طریقے مختصر بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک دل سے استغفار، نادم اور شرمندہ ہونا، زبان سے استغفار، اور یہ استغفار صبح کے وقت جو استغفار کیا جاتا ہے 70 مرتبہ استغفر اللہ کہنا، جس سے گناہ یعنی انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے، گناہ اس کی زندگی میں ملتا نہیں ہے۔ ہر نماز واجب کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ کہنا بہت گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ سوتے وقت استغفار کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ سوتے وقت انسان اسی استغفار کو کہنا جو بخش دیا جائے گا نجات۔
رات دن استغفار کرنا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام اسألہ ان تصلی علی محمد وآل محمد ان علیہ. ایک دفعہ ضرور پڑھیں دن اور رات میں. اس استغفار کی وجہ سے خالق کائنات 40 گناہ کبیرہ اور اس کے باپ کو معاف کر دیتا ہے. 5ویں چیز ہے نماز میں 3 مرتبہ استغفار ضروری کہنا چاہیے. ایک تکبیرۃ الاحرام جب نماز شروع کریں اس سے پہلے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 3 مرتبہ استغفار نماز میں تکبیرۃ الاحرام کے بعد. یہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر سورہ شروع کریں. تکبیرۃ الاحرام سے پہلے دونوں سجدے کے درمیان اور تسبیحات عربہ کے بعد. تیسری اور چوتھی رکعت میں جب ہم تسبیحات عربہ نماز میں پڑھتے ہیں خام و سورہ الحمد پڑھتے ہیں یا تسبیحات عربہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد استغفار کرنا مستحب ہے گناہوں کی معافی. استغفار کا دوسرا درجہ ہے کہ اگر گناہ گزشتہ کے متعلق انسان دل سے شرمندہ اور نادم ہو اور آئندہ پوری کوشش کرے کہ اسے ترک کر دے تو اس طرح توبہ استغفار مغفرت کل گناہ باعث آموزش نعمت ہے. سید نعمت اللہ جزائری فرماتے ہیں کہ یہ کل عبادت کا خلاصہ ہے. حدیث میں وارد ہے کہ ایک شخص گناہگار جو 99 خون کر چکا تھا اور پشیمان اور شرمندہ ہو کر توبہ کے ارادے سے ایک عابد کے پاس گیا, عبادت گزار کے پاس جا کے کل ماجرا بیان کیا. عابد نے جواب دیا کہ اب تو تیرے کیا قبول ہوگی. یہ سنتے ہی طیش میں آ گیا اور آ کر اس عابد کو بھی قتل کر دیا. جب نہیں قبول ہوگی 99 تو تم بھی جاؤ. تو کبھی کسی کو نا امید نہ کرے, نربس نہ کرے کہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہے, خدا کے ہاتھ میں. تو تم گناہگار اب جہنم میں پکا ہو جا. نہیں, بالکل بے خوف بھی نہ کرو, بالکل نا امید بھی نہ کرو. یہ ہے عالم. ہماری پوری عبادت خوف یا امید کے درمیان ہی تو چل رہی ہے. اس کے بعد عالم دین کی خدمت میں گیا اور حقیقہ حال بیان کیا. توبہ کرنا چاہو تو اس عالم دین نے جواب دیا, اچھا اگر تجھ کو توبہ کرنا منظور ہے تو فلاں مقام کے عالم کے پاس جا کر توبہ کر. درمیان میں جا کر اس کی عمر لبریز ہو گئی, اجل اس کے قریب آ گئی. وہ جا رہا تھا اس عالم کے پاس جا کر تنہائی میں استغفار کرتا, طریقہ معلوم کرتا. موت کا فرشتہ آ گیا. ملائکہ رحمت اور عذاب کے فرشتے دونوں روح قبض کرنے کے لیے آئے. دونوں نے قبض روح کرنا چاہی. دونوں قسم کے ملائکہ میں اختلاف ہوا ہو. رحمت کا فرشتہ کہتا میں روح قبض کروں گا, عذاب کا فرشتہ کہتا میں روح قبض کروں گا. خالق عالم نے ارشاد فرمایا زمین کو ناپ کر دیکھو کتنا اس نے طے کیا رحمت کی طرف اور کتنا بھی جو ہے وہ گناہ کی طرف. اگر تمہارے ایک بالش بھی تم نے توبہ کی طرف زیادہ قدم بڑھائے ہیں تو اے رحمت کے فرشتے تو اس کی روح قبض کر لیں. اللہ اکبر. دوسری حدیث میں وارد ہے کہ سب سے زیادہ انسان بارگاہ رب العزت میں اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے تو استغفار کے ذریعے. اللہ اکبر. استغفار کے طریقے کیا؟ الحاصل یہ ہے کہ خالق کائنات استغفر اللہ ربی انہ کان غفارا. سورہ نور. استغفار کرو اپنے پروردگار کی درگاہ, بہرحال بڑا غفار ہے اور مقام ہے. سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بِإِسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اوقات سحر, جس وقت ہم سحری کرتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ استغفار کرتے ہیں. غرض کی توبہ اور استغفار خداوند عالم پر لازم ہے, کیونکہ الکریم اذا وعد فیہ, شان کریم یہ ہے کہ جب کوئی وہ وعدہ کرے تو اسے ضرور پورا کرے. اللہ خود کہتا ہے ان اللہ وَيَفْعَلُ التَّوْبَ عَلَى الْعِبَادِ.
اللہ بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح استغفار کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ التائب من الذنب کمن اذنبت لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا مثل گناہ کے پاک ہو جاتا ہے۔ لہذا سب سے زیادہ استغفار نماز شب، سحر کا وقت، زیادہ سے زیادہ انسان بارگاہ رب العزت میں استغفار کر سکتا ہے۔ تو یہ ہماری خطائیں، یہ ہماری غلطیاں، یہ ہماری کوتاہیاں تھیں جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور متوجہ ہونے کے بعد بارگاہ رب العزت میں یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ میرے خالق، میرے مالک، ہم نے خطائیں کی ہیں تو کس کے پاس جائیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں تو کس کے پاس میں جاؤں؟ تیرا دربار کھلا ہے، ماہ رمضان ہے، یقیناً تیری بارگاہ میں ہم آنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے آنا چاہتے ہیں کہ یقیناً تو غفار ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا۔ تو ہماری جتنی بھی خطائیں ہیں اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ماہ رمضان بہترین جگہ ہے اپنی اصلاح کرنے کا۔ 100 سے زیادہ روحانی مرض ہیں، ان تمام مرض کو ماہ رمضان میں ہمیں صحیح کر لینا چاہیے۔ ہمارے پاس ایسی ڈاکٹر ہیں، قرآن، 14 معصومین علیہ السلام، سیرت معصومین، جو خور جیسے کو درجہ معافی میں، چھٹی شب میں، آج کی رات میں جب انسان بارگاہ رب العزت میں جائے تو ایک دعا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السمیع العلیم وانت الواحد الکریم وانت الالہ الصمد، رفعت السماوات بقدرتک ودحوت الارض بعزتک وانشأت السحاب بوحدانیتک وأجريت البحار بسلطانك يا من سبحت له الحيتان في البحور وسباه في الفلوات يا من يخفى عليه الخافية في السماوات السبع والأرضين السفلى يا من تسبح له السماوات يا من فيهن والأرضون والسبع من فيهن يا من لا يموت ولا يبقى إلا وجه الجليل الجبار صلى الله على محمد وآله وارحمنی واعف عنی انک الغفور الرحیم۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ ہم 5 ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے، ان تمام روزوں کو قبول کر لیں، روزے کی جو خصوصیت ہے اس کو قبول کر لیں۔ ان میں جو ہم نمازیں، دعائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اس میں ہمیں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما، ہم دوسروں کے کام آئیں، خود ماہ رمضان ہم اپنے کام آئیں، اپنی قبر کے کام آئیں، اپنے حساب و کتاب کے کام آئیں۔ ہم دنیا کو نہ دیکھیں کہ سب کی اصلاح ہو جائے، ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو خود بخود معاشرہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اور اس مصیبت دور میں، اس بیماری میں سب کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، برسر روزگار کی روزی میں لگا دینا، جو ایسے وقت میں روزی سے نہیں ہے پروردگار ان کی روزی کے دروازے کو کھول دینا، امام علیہ السلام کو راضی رکھنے کی دولت عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان ہر دن ہماری عبادتوں میں اضافہ فرما، اچھی عبادت ہو، خلوص کے ساتھ عبادت ہو، استغفار کے ساتھ ہو، زیادہ مناجات کے ذریعے ہو، مومنوں کا آپس میں جوڑتے رہنا۔ میرے اللہ تمام تفریقے کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، جن لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے پروردگار ان کے درجات میں بلندی فرما، ان کے روزی میں برکت عنایت فرما، انہیں تمام فتنے آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل علی